السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، عزیزان گرامی، دوستوں، بزرگوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلوا دے، ایسی باتیں نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے خیر کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق سے ہم تمام کو امتنان فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے ماہ سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس مہینے میں بہت ساری چیزیں رونما ہوئی ہیں۔ محرم الحرام کے 2 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا۔ گزشتہ جمعہ سرسری طور پہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا گیا 10 محرم کو روزہ لینے کا وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آج کے ہی دن نجات ملی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے طور پہ ہم شکرانے کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم 10 محرم کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارے بھی نبی ہیں۔ تو صحابہ نے ایک دم کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل کریں، 9 کی طرف ایک پڑھا لیں، 11 کی طرف ایک پڑھا لیں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو کسی قوم کی دیکھا دیکھی اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا 9 بڑھا لیں یا ادھر 11 بڑھا لیں۔ اس حدیث کو علماء اکرام نے، مفسرین نے، محققین نے کئی جگہ پہ اس حدیث کو دلیل بنایا ہے کہ جیسے کہ ہم کسی غیروں کے تہواروں کو اپناتے ہیں، جیسا کہ سنکرانتی آ گئی، پتنگوں کو اڑا کے نوجوان بیٹھ گئے اس لیے کہ سنکرانتی ہے، دیپاولی آ گئی ہم بھی پٹاخے جلانے کے اندر بیٹھ گئے، ہولی آ گئی ہم بھی لگا لیے، ہم بھی ان کی طرح ہم بھی لگانے ہم بھی ان کے ساتھ کھیلنے بیٹھ گئے۔ تو نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو کسی قوم کی دیکھا دیکھی اختیار کرنے کا جاتا ہے اسی کے اندر سے ہو جاتا ہے، پھر میرے ساتھ اس کا تعلق برقرار نہیں رہتا۔ تو محرم الحرام کے اندر رہنے کی چیز سب سے بڑی افضل چیز یہ ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، 9 اور 10 یا 10 یا 11، یہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ روزوں کا اہتمام ہو، اپنی نوجوان نسل کو بھی بتائیں۔ سب سے بڑا المیہ اس دور میں یہ ہے، نوجوان والدین کا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو روزوں کی تلقین نہیں کرتے، روزوں کی طرف ہم بڑھاوا نہیں دے رہے اپنی اولاد کو کہ بیٹا نفلی روزے بھی رہ لیا کر تاکہ تیری زندگی کے اندر تبدیلی آ سکے، تیری زندگی کے اندر رونقیں آ سکے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نقش قدم پہ عمل کرتے رہیں۔ محرم الحرام میں اکثر یہ ذہن میں آتا ہے، چاہے ہم اہل سنت والجماعت ہوں، چاہے کوئی بھی جماعت ہو، محرم آیا تو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک بات گونجی کہ محرم الحرام صرف شیعوں کے لیے مختص ہے، تو کچھ ایسے خاص فرقے کے لیے مختص ہے، یہ ہمارے لیے مختص نہیں ہے۔ ہاں یہ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے کہ اس محرم الحرام کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کی شہادت اس کے اندر واقع ہوئی، عمر بن خطاب کی شہادت اس کے اندر واقع ہوئی، بڑے بڑے چیزیں اس کے اندر واقع ہوئی ہیں، لیکن ہم تمام کا ذہن صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر جا کے رک جاتا ہے اور ہم ان جیسے لوگوں کی ہم پیروی کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ کہا تھا، شاعر کا قول میں نے نقل کیا تھا کہ ماتم وہ کرے جو ممکن ہو حیات شہدا کے، ماتم وہ کرے جو ممکن ہو حیات شہدا کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہمارا کام نقش قدم پہ عمل کرنا ہے، ہمارا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پہ عمل کرنا ہے، ہمارا کام حسین نے جس انداز میں یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں لے کر امت کو پیغام دیا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، بربریت کے خلاف ہم منہ موڑنا چاہیے، ہم ارتداد کے خلاف ہماری زندگی اجاگر ہونی چاہیے۔ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز رسول نے دیا تھا، اس پیغام کو زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اوروں کی طرح ماتم پیٹے، ہم سینے چاک کرے، اپنے گریبان چاک کر کر اور ان کی روحوں کو تکلیف پہنچائے۔ قرآن نے اعلان کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ان کو تم برا مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے. تمہیں عقل و شعور تمہاری زندگی کے اندر نہیں ہے. تم اپنے ذہنوں کا ماتم مناؤ کہ تمہاری زندگی کے اندر شریعت نہیں ہے. ہم اپنے ذہنوں کا ماتم منائیں. ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ مہینہ آ گیا تو خاص فلاں صحابی کے لیے، یہ رمضان آ گیا تو خاص زکوٰۃ اور صدقات کے لیے، بقرہ عید آ گئی تو خاص قربانیوں کے لیے. ہم نے اپنے آپ کو مہینوں میں تقسیم کر کے بتا دیا ہے کہ ہم تقسیمی مسلمان ہیں، اجتماعی مسلمان ہماری زندگی کے اندر نہیں. ہمیں یہ اجاگر کرنا چاہیے کہ مومن بندہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحج کی آخری تاریخ تک وہ اس کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ ایک جیسا ہونا چاہیے. نماز اس کی زندگی کے اندر ہو، روزے اس کی زندگی کے اندر ہو، اعلاء کلمت اللہ اس کی زندگی کے اندر ہو، اللہ کی بات کو پہچانا، اس کی پیغام کو پہنچانا ہماری زندگی کا یہ جز من وعین ہو اور ہم صحابہ کی زندگی ہماری زندگی کے اندر ہو. لیکن ہم نے تمام چیزوں کو فراموش کر کر، قرآن کو بالائے طاق رکھ کر، نبی کی زندگی کو تابدان کی عزت بنا کر ہم نے منمانی زندگی گزارنی شروع کر دی ہے کہ دیکھا دیکھی چنڈا پھوٹی، ہم سامنے والے جیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسے کریں گے. جو ہمارے پاس کم علمی کا نتیجہ ہے. ہم نے اوروں کو دیکھ کر ہم نے شریعت کو پہچاننے کی کوشش کی. آج غیر ہمارے سامنے شریعت کا اعلان کرتا ہے تو ہم اس کی زبان پہ واہ واہ کرتے ہیں کہ غیر شریعت بتا رہا ہے. آپ کے سامنے قرآن ہے، آپ کے سامنے نبی کی زندگی ہے، آپ کے سامنے صحابہ کی زندگی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم کھول کے صحابہ کی زندگی پڑھتے. ہونا یہ چاہیے تھا ہم کھول کے نبی کی زندگی پڑھتے. ہونا یہ چاہیے تھا قرآن کے ایک ایک حرف کے اندر ہمارے لیے رہبری کا پیغام لے کر آیا ہے. قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر ہمارے لیے رہبری ہے. لیکن ہم نے مزاج بدل دیا. سر میں درد ہوا، فلاں سورہ پڑھ لو، اس میں برکت نہیں ہے، فلاں سورہ پڑھ لو. اور حالات خراب ہیں، فلاں دعا پڑھ لو، فلاں سورہ پڑھ لو. ہماری زندگی کے اندر قرآن کو ہم نے تقسیم کر کے رکھ دیا. گھر سے نکلتے وقت نوجوان سورہ یاسین پڑھتا ہے، گھر کو آنے کے بعد عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے. اب یہ تصور ہے کہ ہم یہ پڑھنے سے برکتیں آئیں گی. اللہ کی قسم قرآن کو اس نیت کے ساتھ تم پڑھو گے، ایک آیت تم پڑھو اس کی برکتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. لیکن ہمارے دلوں کے اندر وہ جیا برقرار نہیں رہی، وہ ایمان برقرار نہیں رہا، وہ جذبہ برقرار نہیں رہا. اس جذبے کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو چھوڑ کر گئے تھے. دیکھو میرے صحابیوں، اس کو پکڑ کے لینا اور امت کو بتا دیا الصحابی کالنجوم، الصحابی کالنجوم، الصحابی کالنجوم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. من اقتدیتم اقتدیتم، تم کسی ایک کو پکڑو گے راہ ہدایت کے اوپر تم آ جاؤ گے. آج ہمارے اندر اختلاف باویں عروج کے اوپر ہے کہ فلاں صحابی کو نہیں مانتے، فلاں چیز کو نہیں مانتے. میرے دوستوں، صحابہ اکرام کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی دی ہے. کیوں دی ہے؟ ہم نے آج سب سے بڑا المیہ امت کے نوجوانوں کا، نوجوانوں کان کھول کے سنو، سب سے بڑا المیہ تمہارا یہ ہو گیا ہے تم نے کامیابی کے لیے غیروں کو چنا ہے، تم نے منزلیں طے کرنے کے لیے غیروں کو چنا ہے. ایسے لوگوں کو چنا جو اور جن کی زندگی آخری میں جا کے بدرانگی کے دہانے پہ ٹھہر جاتی ہے. کاش تم صحابہ کی تاریخ پڑھتے. اگر تمہیں سادگی چاہیے تھا تم ابو بکر کی تاریخ پڑھنا چاہیے تھا. اگر تمہیں جلال چاہیے تھا تو اگر انصاف چاہیے تھا عمر بن خطاب کی تاریخ پڑھ لیتے. اگر حیا کا دامن پکڑنا چاہیے تھا عثمان غنی کو پکڑ لیتے. اگر جنگ کے میدان میں ان الذی سمتنی امی حیدرہ کا تمہیں مشتاق تم اپنے آپ کو ثابت کرنے والے تھے تو تم علی بن ابی طالب کا دامن پکڑ لیتے. اگر تمہیں علم کے میدان میں آگے جانا تھا تم معاذ بن جبل کو پکڑ لیتے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا معاذ بن جبل حشر کے میدان میں میری امت کے علماء کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا. تمام علماء تیرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے. اگر علم کا شوق تھا ہم انہیں پکڑ لیتے. اگر اللہ والا پن ہونا تھا تو ابو ذر غفاری کو پکڑ لیتے. امت کی چیزوں میں اگر چھپانا تھا تو ہم وہ صحابی کو، ہم ابو حذیفہ کو پکڑ لیتے. ہم صحابہ ہمارے لیے سامنے آئیڈیل تھے، ہمارے لیے سامنے مشعل راہ تھے. لیکن ہم نے تمام کو چھوڑ دیا، منمانی زندگی گزارنی شروع کر دی. ہم نے اوروں کو اپنایا. صحابی کی جن صحابہ کے میں نے نام گنائے ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو نام یاد ہوں گے. ہم گھر والے، ہم نبی والے،
ہم نبی کی تعریف والے تو ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہماری زندگی میں نبی کی تعریف ہونی چاہیے تھی. ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا اس قدم پہ اس صحابی کا کیا رویہ تھا, اس قدم پہ ابو بکر کا کیا رویہ تھا, اس قدم پہ بڑے بڑے صحابہ کرام کا کیا رویہ ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ہی صحابہ کرام کو وَلِيَقْتَدِيْتُمْ کا ایک جملہ نہیں کہا ہے کہ تم ان کی اقتداء کر لو گے کامیابی تمہارا مقدر ہو جائے گی. مجھ کو دیکھو, اگر میں سمجھ میں نہیں آتا تو میرے نام پہ عمل کرنے والے صحابہ کرام کو تم دیکھ لیتے, تمہاری زندگی اور سنور جاتی. آج صرف ہم سینے پیٹ رہے ہیں, اللہ کے نبی کے صحابہ یاد نہیں آتے. آج ہم اپنے آپ کو ماتم کر رہے کہ آج حسین کی شہادت ہوئی ہے. ذرا کان کھول کے دیکھ لے, آنکھ کھول کے دیکھ لیتے, کان کھول کے سن لیتے. شہادت کس لیے ہوئی ہے؟ شہادت کس لیے ہوئی ہے کہ آپ نانا جان کی شریعت کو خطرے میں دیکھ رہے تھے, اس لیے اپنے آپ کو شہادت کا جام پہنا دیا. جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہو, اپنے آپ کو نیزے پہ لٹکنا معمولی بات تھی. قربانیاں ہم نہیں چاہتے, اپنے آپ کو پھسوانا ہم نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں جنت الفردوس نصیب ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا ملی ہے کہ بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہے. اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, ارے نوجوانوں, کب تک فلم سٹاروں کے تم تاریخ پڑھو گے؟ کب تک تم فیس بک کے دیوانے رہو گے؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ کا واسطہ اہل بیت کی تاریخ پڑھو, صحابہ کی تاریخ پڑھو, تم کو معلوم ہوگا یہ روشن تاریخ وہ تاریخ ہے جس سے ہماری زندگیاں سنورتی. ہمیں قدم قدم پہ رہبری ملتی ہے. ہمارے قدم جہاں ڈگمگا گئے, استقامت سے ہم ہٹنے لگے, ہمارے ایمان جہاں کمزور ہوتے نظر آئے, اللہ کی قسم ان صحابہ کی تاریخ کے پنوں کو پڑھو, الٹا تو معلوم ہوگا ہر قدم پہ جو رہبری فرمائی ہے نا, اللہ کی قسم کوئی نظیر نہیں ملے گی. جو نہ خود تھے راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ 360 مردوں کو مارنے والے صحابہ جب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا تو ایک ہی جملہ زبان پہ اعلان پہ آیا کہ بعد از خدا گزر تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی, اللہ کے بعد ہم نے آپ کو مانا ہے, آپ کو جانا ہے. مال لٹا دیا, جان لٹا دی, اولاد لٹا دی, اپنے آپ کو لٹا دیا, پسا دیا, بس ایک چیز کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. ہمارا المیہ کہ ہم کروڑوں اکٹھا بھی کریں گے, اللہ بھی راضی ہو جائے. سود کے بازار بھی گرم کریں گے, اللہ بھی راضی ہو جائے. جوا بازیاں بھی کریں گے, نبی راضی ہو جائے. رشوت کے بازار گرم کریں گے, نبی راضی ہو جائے. کیسے ممکن ہے؟ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا ملی کہ بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت خراب ہے, بہت زیادہ بخار آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھ ایک صحابی کو لے کر نکلے. مفسرین نے یہاں ایک جملہ بتایا ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ میں لے کر گئے تاکہ امت کو ایک پیغام بتا دے عمران کہ نبی کے آل پہ کیا مصیبتیں آئی تھی. آج ان کے نام پہ بریانوں کی دیکھیں چلتی ہے, مشروبات کی دیکھیں چلتی ہے. آج جن کے پیٹ سے لگ گئے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے دستک دیا, کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ محمد رسول اللہ کا رباب ہے. کہا کہ ابا جان آ جائیے. کہا کہ بیٹا میرے ساتھ میں عمران بن حسین ہے, سعد سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے, اندر آنے کی اجازت ہے. کیا جواب آیا اندر سے؟ جواب آیا کہ ابا جان پردہ کرنے کے لیے کوئی اجازت مکمل غور کرنی ہے. جنت کی عورتوں کی سردارن, بتاؤ اپنی گھر والیوں کو تاریخ بطول کھول کے بتاؤ, اما عائشہ کی تاریخ کھول کے بتاؤ, سمیہ کی تاریخ کھول کے بتاؤ. اتوار ہفتہ اتوار آیا, اپنی فیملی کو گاڑیوں میں ڈالیے, شاپنگوں پہ نکل گئے, بازاروں میں کھانے نکل گئے اپنی فیملیز کے ساتھ. کبھی یہ بھی بتا دیا کرو میری بیوی حشر کے میدان بھی تیرے ساتھ زندگی گزارنا ہے, جنت میں تیرے ساتھ جانا ہے. یہ نبی کی تعریف یہ ہے, نبی کے آل کی تعریف یہ ہے. پڑھو بی بی فاطمہ یوں ہوا کرتی تھی. ابا جان چادر برابر نہیں ہے ڈھانپنے کے لیے, اسٹیٹس پہ رکھنے سے کام نہیں چلتا. اہل بیت کے ناچ, اہل بیت کی گنگانا اسٹیٹس پہ امت مسلمہ کا نوجوان رکھ کے سمجھ جاتا
محاسبہ کرو. اللہ کے نبی چادر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اپنے آنکھ کی چادر نکال کے پھینک کے اندر کہا کہ بیٹی پردہ کر لے. اجازت ملی اندر آنے کی. حضرت عمران خود راوی ہے اس حدیث کے, فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیوی فاطمہ کی کیفیت کو دیکھا. احد کے پتھر کھا کے نہیں رونے والا, طائف کے پتھر کھا کے نہیں رونے والا, امت نے اتنا ستایا پھر بھی امت کے لیے دعائیں دینے والا نبی آج بیٹی کی کیفیت دیکھ لی تو رونا. برتن خالی پڑے گھر میں, پردے کے لیے چادر نہیں ہے. تین ٹائم ہمارے دسترخوانوں پہ اللہ حساب کی نعمت ہے. اللہ میں بھوکا رہوں گا, میری امت کیسے اچھے کھائے گی, میں گدھے پہ سواری کروں گا, میری امت کیسے اچھی گاڑیوں پہ سواری کرے گی, میں ٹاٹ کے لباس پہن کے زندگی گزاروں گا, میری امت اچھے لباس کب پہنے گی. جس نبی نے قربانیاں دی, جس نبی کی آگ نے قربانیاں دی, جس نبی نے اپنے آپ کا پیٹ پہ پتھر مار کے امت کے لیے دعائیں دی, آج امت اپنے گریبان میں چھانک لے کتنی وفاداری کر رہی ہے, کیا وفاداری کر کے جا رہی ہے. لپٹ کے بھی فاطمہ سے, کیا ہوا فاطمہ, ابا جان بخار ہے, 2 دن ہو گئے نمانا نہیں پیٹ میں, ابا جان بخار بہت زیادہ ہے, دوائی نہیں ہے, پیسے کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, دوڑ کے گئے باہر. ہم ہوتے علی کو بلا کے تالے دیتے, ہم ہوتے اپنے داماد کو بلا کے سب کو شرم کرتے, ہم ہوتے اس کو تو اس کے کوٹ کچہری تک اس کو کھینچ دیتے, ہم ہوتے تو اس کو مانگنے کے لیے گنڈوں کو لے کر چلے جاتے. بی بی فاطمہ کے سامنے نبی کے الفاظ تھے, فاطمہ فاطمہ میرے سامنے میکائیل نے بہت پہاڑ کی سونا بنا کر چلنے کے لیے دعوے کیے ہیں, خزانوں کی کرسیاں لے کر آیا تھا, لیکن میں نے غربت کی زندگی کو اپنایا ہے. فاطمہ آج بھوک کی زندگی گزار لے, فاطمہ آج بغیر چادر کی زندگی گزار لے. ایک وقت آئے گا کل حشر کے میدان میں تیرا باپ انہی ہاتھوں سے تیرے سر کے اوپر جنت کی عورتوں کی سرداری کا تاج بنائے. کہہ دینا اپنی عورتوں سے گھر کے. آج ہماری نوجوان بچیوں کو ان کے نام پہ نام رکھنا اچھا نہیں دکھتا. کئی فون آتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے لیے نام چنو, فاطمہ کوئی اچھا نام دو, عائشہ کوئی اچھا نام دو, ام کلثوم کوئی اچھا نام دو. یہ نام اچھے نہیں رکھتے. کوئی ایسا نام دو جو یونیک ہو, ان سے اچھا یونیک نام کو تم کو ملے گا. کل حشر کے میدان میں اللہ اعلان کرے گا, رقیہ نام کی لڑکیاں میری رقیہ کے ساتھ جنت میں چلی جائیں, زینب نام کی لڑکیاں آئیں زینب کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں. ان کی محبت کے نام رکھا تھا, آج محبت کا صلہ یہ ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں دے دیا جائے. کوئی اچھا نام دو. ان کے ناموں سے جب نفرت ہونے لگے تو ان کی سیرت پڑھنے کا کہاں ہم کو شوق ہوگا, کہاں ہم کو طرف ہوگی. بس مردم گھر میں نکل کے اسٹیٹس رکھ رہے ہیں کہ یا حسین یا حسین. کبھی دیکھو حسین کا سر ویسے پہ کیوں آیا, جس سر کو نبی نے بوسے کیے تھے. گھر پہنچے ایک مرتبہ, بیٹا حسین اور حسن کہاں ہے, بہت رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا ابا جان کھانے کو کچھ نہیں ہے تو دودھ نہیں آیا, نہیں پلا سکتی پہ رو رہے. کہا کہ حسن کو بھیج دے پہلے تیار کر کے. حسن روتے روتے چھوٹے تھے, اپنی زبان کو حسن کے منہ میں دیا. حسن نے چوسا, چوستے چوستے سو گئے. پھر حسین کو بلایا, اپنی زبان کو نبی نے حسین کے منہ میں دیا, وہ بھی چوستے چوستے نبی کی زبان کو سو گئے. سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے, گھر میں کھانے کچھ نہیں. 1 سال کا راشن آج گھر میں پڑا ہوتا ہے. حسین یاد نہیں آتے, حسین سے اسٹیٹس تک یاد آتے ہیں, حسین سے محرم میں یاد آتے ہیں. کان کھولو, اپنے دل کے دریچے کھول کے تم اس محرم کے اندر صحابہ کی تاریخ پڑھو. ہر صحابی اپنی مثال آپ ہے. اہل بیت سے تو کیا کہنے, کیسی قربانیاں. نبی نے فرمایا سب سے زیادہ قربانیاں
میری آگ دے گی تاکہ کل کوئی حشر کے میدان میں میرا کوئی امتی مجھے تانا نہ دے کہ اللہ کے نبی ہم تو بڑی ڈھکلتے تھک گئے. ہم صبح 7 بجے جاتے تھے, رات 8 بجے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کمر دکھتی تھی. اللہ کے نبی آپ کی خاندان تو اچھے عیش کر کے گئے. نہیں, میرا کوئی امتی مجھے تانا نہیں دے. میرے خاندان کی قربانیاں وہ ہیں. پڑھنا آتا ہی نہیں, شوق ہے نہیں. حسین نے کیوں بیعت نہیں لی, کیوں نیزے پہ سر چڑھ گیا؟ اگر تم کو معلوم ہو کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی زندگی گزارنے کا ڈر کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابیہ ہے, باقی اللہ کے نبی کے نام ذہن میں نہیں آ رہا میرے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم سامنے ہی دروازے پہ ٹھہرو, کسی کو اندر آنے نہ دینا. میرے پاس جبرائیل آپ اندر بیٹھے تھے. اتنے میں حسین کھیلتے ناچتے کودتے آئے 6-8 سال کے. وہ صحابیہ روک رہی تھی, حسین چھوٹے اچکتے کھدکتے اندر چلے گئے. صحابہ اس خیال سے اندر نہیں گئی کہ کہیں نبی کو خطر ہو جائے اور کوئی اندر نہ آ جائے. وہ صحابہ وہیں ٹھہری رہی. صحابہ فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد انہیں ہچکیوں کی آواز آئی. نبی زور سے چیخ کر رو گئے. میں ڈر گئی کہ کیا ہو گیا. اللہ کے نبی کو دوڑے اندر گئی تو حضرت حسین کو یوں لپٹ کر پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے خوب رو. گانوں کے ساتھ سٹیٹس ہے, گانوں کے ساتھ ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں, حسین کی یاد میں آتے ہیں. پڑھو اس تاریخ کو. اللہ کے نبی کیا ہوا, کیوں حسین کو لپٹ کے روکا گیا؟ کہا کہ میں جبرائیل سے بات کر رہا تھا, حسین سامنے. کہا کہ اللہ کے نبی یہ وہی حسین ہے جس کو آپ کی امت ذبح کر دے گی. 55 میں مل چکی تھی شہادت کی خبریں. جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کی خبریں. اس کے بعد بھی کیسی زندگی گزار کے چلے گئے. نوجوان رات کے 3 بجے اسٹیٹس پہ رکھ رہا ہے حسین کی یاد. فجر چھوڑ رہی اس نے, بڑا سویا ہے بستر پہ کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا. حسین کی شہادت کا حق ادا ہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. نہیں, اتباع ہماری زندگی کے اندر ہو. حسین کی یاد کے ساتھ ساتھ حسین نے کیسی اتباع کی اپنے دادا کی, وہ زندگی کے اندر وہ قربانیوں کو یاد کرو. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ مال غنیمت کی بکریاں ہوئی. شاید اس واقعے کو میں دوہرا رہا ہوں. بکریاں آ گئی تھی, علی کو معلوم ہوا. علی نے بی بی فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ آپ کے ابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال غنیمت کی بکریاں آئی ہوئی. گھر کی کیفیت تو معلوم ہے, جا کر پوچھنے والے غنیمت کی بکریاں. بی بی فاطمہ شرماتے ہوئے احساس ندامت کے ساتھ ابا جی کے دربار میں پہنچی. اور صحابہ بھی تھے. اس امت نے, اہل بیت نے امت کی وہ رہبری فرمائی ہے کہ مرتے دم تک ان کی ایک نیکی کم سے کم نہیں دے سکتی. فاطمہ اس وقت دربار رسالت میں کیا بات, سب خیریت؟ ابا جان پہلے ہی کلیریفیکیشن دے دیا. ابا جان میں نہیں آئی, علی نے بھیجا. کس لیے بھیجا؟ آپ کی کچھ مال غنیمت کی بکری آئی آپ کے پاس. پانی کا ڈول کھینچتے کھینچتے بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں گٹھے آ گئے. آج ہماری عورتوں کے ہاتھ میں گٹھے, آج ہماری بہنوں اور ماؤں کے ہاتھ میں گٹھے ہیں. گھڑا رکھتے رکھتے یہاں پہ کالا نشان. جنت کی عورتوں کو سمجھا. سناؤ اپنی بچیوں کو کسے, تاکہ ان کی محبتیں بیٹھ سکے کہ امت کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی. ابا جان میں نہیں آئی, علی آئی. کس لیے بھیجا؟ کہا کہ ابا جان آپ پاس کچھ مال غنیمت کی بکریاں. کہا کہ ہاں ہے. بس اس کے لیے علی نے بھیجا.
بس زیادہ نہیں کہ گھر کے حالات کیوں ہیں، فاقے سے زندگی گزر رہی ہے، ایسے ویسے کچھ نہیں بات، زیادہ کچھ نہیں، بس علی نے بھیجا ہے مال غنیمت کی بکریاں آئیں گے آپ کے پاس، اتنا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے، اللہ کے نبی نے کیا ابھارا اپنی فاطمہ کو، فرمایا فاطمہ کہو تو 5 جملے دے دوں یا کہو تو 5 بکریاں دے دوں۔ سمجھ گئی فاطمہ کہ ابا آخرت دینے کو ہے، دنیا دینے کو نہیں ہے۔ کہ ابا جان آپ ذکر دے دیں مجھے، 5 جملے بتائے، وہ بکریوں کی طرف سے ایک دم ذہن رٹ گیا۔ کہا کہ فاطمہ یہ جملے لے لے اور چلی جا، اللہ کی قسم جو یہ جملے پڑھے گا اس کے گھر پہ سامنے سے فاقہ نہیں اترے۔ بتائے ابا جان بتائے۔ کہا کہ فاطمہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، یہ 5 جملے دے دیے بیٹی کو۔ بیٹی فاطمہ لے لی، چلے گئے واپس کرو۔ علی انتظار میں کہ فاطمہ بکریاں لے، کیا دیکھا فاطمہ خالی آ گئی، کیا ہوا فاطمہ بکریاں نہیں لائی، کیا جملہ تھا؟ فرمایا علی میں تو گئی تھی دنیا لینے، ابا آخرت دے کے گئی تھی۔ کیا دیا؟ کہا کہ یہ دیے ہیں یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، جو یہ پڑھے گا اس کے گھر کے سامنے بہت برکت نازل ہوگی۔ علی ایک دم اٹھ کے کہہ کے کہا کہ فاطمہ آج تم وہ لے کر آئیے کہ اس سے امت کا بڑا بھلا ہو۔ شوہر بھی ایسا شوہر جو اٹھ کے تانا نہیں، سب کو شتم نہیں، ایسے بنو، یہ چیزیں لو، یہ قربانیاں لو، یہ دیکھو کہ صحابیات نے، امہات المومنین نے کیا قربانیاں دی ہمارے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ نام آ گیا بس چوم لیے، نام آ گیا بس سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر سمجھتے کہ ایمان کے لیول کو نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نلوری ہے نہ نالی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ تیتر بٹیر والا معاملہ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے آؤ، حسین کی محبت پوری ہو، حسن سے محبت پوری ہو، زینب سے محبت پوری ہو، نبی سے محبت پوری ہو، علی سے محبت پوری ہو۔ نام سے تو محبت ہو لیکن اعمال سے محبت نہ ہو تو مشکل ہے، گزارا بھی حشر کے میدان کا مشکل۔ کوشش کریں گے نا میں انشاءاللہ، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سنت ادا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خاص کر امت مسلمہ کو اہل بیت کی تاریخ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے اور صحابہ کرام کی تاریخ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔